ابھی ہمارے سامنے حال ہی میں دیکھیں ایک واقعہ گزرا ہے اڑیسہ کی سرزمین پر، جہاں پر ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا۔ 70 لوگ نہیں، سینکڑوں لوگ نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا ٹرین پر، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب وہ ٹرین پر سوار ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا میں جس ٹرین میں بیٹھ رہا ہوں یہ میں اپنی موت کا ٹکٹ لے کر کے اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں میرے پیارے مسلمانوں، عزیز بچوں، میں آپ کو جو درس دینا چاہتا ہوں کہ ایک واقعے کو کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ اڑیسہ کا وہ حادثہ، 100 لوگ نہیں، میڈیا کے مطابق ہزاروں لوگ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں چلی گئی، کسی کا ہاتھ نہیں مل رہا ہے، کسی کا سر نہیں مل رہا ہے، کسی کا پیر نہیں مل رہا ہے۔ اور آگے چلو، سن 2019 کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے کورونا وائرس کا دور تھا۔ کورونا وائرس کے دور میں کسی نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، کسی نے اپنے جوان باپ کو کھویا ہے، کسی نے اپنے چھوٹے بچے کو کھویا ہے، کسی نے اپنے لخت جگر کو کھویا ہے، کسی نے اپنے نور نظر کو کھویا ہے۔ کورونا وائرس کے دور میں ایک دو نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ جو لوگ ہمارے بغل میں کھڑے ہو کر کے مسجدوں میں آ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی تھی آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ لیکن جیسے جیسے کورونا وائرس کا دور چلتا چلا گیا، گزرتا گیا، ہم نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جانوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنے ذہن سے ہم نے ان کو مٹا دیا ہے۔ مگر آخر معاملہ کیا ہے؟ سن 2019 سے سن 2023 آیا، ہم نے اس واقعے کو بھلا دیا۔ اڑیسہ کے واقعے کو ابھی 2 مہینہ گزرنے نہیں پایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اب یہ واقعہ نہیں ہوتا، اس پر چرچا نہیں ہوتی، اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ مگر کربلا کے میدان کو قائم ہوئے آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ جیسے امام محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ پکارتا ہے یا حسین، بڑا آدمی پکارتا ہے یا حسین، گلیوں سے صدائیں گونجتی ہے یا حسین کی، تو اس کے پیچھے جو مقصد تھا، اڑیسہ میں جو ہوا تھا وہ حادثہ تھا، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا۔ کورونا وائرس کا جو دور تھا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں جو 72 لوگوں نے شہادت کا جام پیا ہے ان کا ایک پیغام تھا کہ جب تک کہ اس دنیا میں اسلام باقی رہے گا تب تک کہ اس دنیا سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ معاملہ یہ ہے جب تک کہ اس دنیا میں سورج قائم رہے گا اس دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کیا، سے اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ صرف 72 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن آج ہم ان کو بھول نہیں پائے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مسجد میں امامت کی حفاظت، مسجد میں سجدوں کی حفاظت، رسول اللہ کے گھر میں تعلیم و تربیت کی حفاظت، خانہ کعبہ میں طواف کی حفاظت، سرکار کے روضے کی زیارت کی حفاظت۔ اور کربلا کے واقعے میں یہ ہمیں پیغام ملا کہ جب تک امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا اور امام حسین نے ہمیں یہ بتلایا کہ لاکھوں لوگوں نے کوششیں کی، بدر کے میدان میں بھی کوششیں کی گئی تھی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے میدان بدر میں صحابہ کی نصرت فرمائی، صحابہ کی مدد فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تعداد پر مت گھبرانا، جیسے میں نے بدر کے میدان میں
313 लोगों की हिफाजत की, वैसे मैंने करबला के मैदान में 72 लोगों की हिफाजत की। और उनका ये सदका है, जो 1400 साल पहले इस्लाम था, वही आज भी इस्लाम हमारे और आपके दरमियान चमक रहा है, जगमगा रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये इस्लाम चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। वाह 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 वाह। ना इस इस्लाम को मिटाया जा सकता है, ना वाक़या करबला को फरामोश किया जा सकता है। वाक़या करबला को फरामोश नहीं किया जा सकता। आप देखें मेरे इमाम हुसैन की शान क्या है, उनका मकाम क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज है, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिब्यान औ सिब्यानकुम कमा क़ाला अलैहि सलाम। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अपने बच्चों को मस्जिदों से बचाओ। ज़हन में सवाल उठता है, बच्चों को क्यों रोका जा रहा है? एक तरफ उलमा ये बताते हैं कि बच्चों को मस्जिदों में लाया जाए, मस्जिद में नहीं लाएंगे, उनको कैसे मालूम होगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। लेकिन हदीस पाक के अल्फाज है, आका इरशाद फरमाते हैं, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिब्यान, अपनी मस्जिदों की हिफाजत बच्चों से करो। आका मामला समझ में नहीं आ रहा है। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि बच्चों से मस्जिदों को बचाया जाए, मामला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, बच्चों को मस्जिद का मकाम नहीं मालूम है, बच्चों को मस्जिद का मर्तबा नहीं मालूम है, बच्चों को मस्जिद की शान नहीं मालूम है, बच्चों को मस्जिद की शौकत नहीं मालूम है। एक तरफ दुनिया के बच्चों को रोका जा रहा है कि मस्जिद में ना आए, मगर आका हमने हदीस में यह भी पढ़ा है, जब सरकार इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर इमाम हुसैन को सीने से लगाते हैं, खुतबा रोक करके इमाम हुसैन को अपने कलेजे से लगाते हैं। आका बात समझ में नहीं आई, दुनिया के बच्चों को रोका जा रहा है, इमाम हुसैन को मस्जिद में आए तो सीने से लगाया जा रहा है। आप सजदे में हैं, इमाम हुसैन पुश्ते अनवर पर सवार हुए, आका तस्बीह को लंबी फरमा देते हैं, आका तस्बीह को दराज फरमा देते हैं। इमाम हुसैन जब तक सजदे में है, आका तस्बीह पर तस्बीह बढ़ाते जा रहे हैं, तस्बीह पर तस्बीह बढ़ाते जा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, दुनिया के बच्चों का मकाम अलग है, फातिमा के लाडलों का मकाम सबसे अलग है। यानी दुनिया के बच्चों को मस्जिदों से रोका गया और फातिमा के लाडले जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो उनको सीने से लगाया। और आखिरी बात, करबला का जो पैगाम, मैं पैगाम हर जगह पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज हमारे घरों में माएं और बहनें बहुत आराम से बैठ करके मोबाइल में या टीवी के जरिए से सीरियल को देखती हैं और बच्चों के सामने सीरियल को देखती हैं। अगर शौहर घर में आता है, काम से थका हुआ, काम से मारा हुआ, दिन भर पसीना बहा करके, कोई खेत में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई जा करके मौत और जिंदगी, अपनी जिंदगी को मौत के हवाले करके लाइट का काम करता है, यानी बिजली का काम करता है। लेकिन औरतें जब वो शौहर घर में आता है, कहता है पानी दो, औरतें कहती है रुको, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 15 मिनट का सीरियल बाकी है, 20 मिनट का सीरियल बाकी है, सीरियल खत्म हो जाने दो, मैं आपको पानी ला करके पिलाऊंगी। ये सीरियल हफ्ते में एक रोज आता है, दोबारा इसको देखने का मौका नहीं मिलता हफ्ते भर तक। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ काश आपने अपने शौहर से ये कहा होता, ऐ मेरे शौहर नामदार, आप घर में तशरीफ लाए हैं, आप आए, मैं आपको खाना, शौहर ने खाना मांगा कि मुझे खाना खिला दो, उस वक्त बीवी को यह कहना चाहिए आपने भी खाना नहीं खाया है, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मगरिब की नमाज आपने भी नहीं पढ़ी है, मगरिब की नमाज मैंने भी नहीं अदा की है, इशा की नमाज आपने भी नहीं पढ़ी है, इशा की नमाज मैंने भी अदा नहीं की है। ऐ मेरे शौहर, आप पहले दोनों मिल करके नमाज इशा अदा कर ले, तब आप भी खाना खाए, मैं भी खाना खाऊंगी, तब उस खाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें भी नाजिल फरमाएगा, रहमतें भी नाजिल फरमाएगा। अगर इस तरह से घरों का माहौल कायम किया जाए
تو آج جو ہمارے اندر ایک غم کی لہر، غم کی خبر یہ ہمیں سننے میں آتی ہے، آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ میرے پیارے بچوں، اے کاش ہم نے اپنی بچیوں کو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی سیرت بتائی ہوتی۔ خاتون جنت کی سیرت اگر ان کو پڑھا جائے، خاتون جنت کی سیرت کو دیکھا جائے، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے اسلام کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو اور بیٹوں کو ایسی زندگی سکھائی۔ اے کاش ایسے ہر والد اپنے بیٹوں کو یہ زندگی سکھاتا کہ جینا ہے تو نبی کے لیے، مرنا ہے تو نبی کے لیے، جینا ہے تو دین کے لیے، مرنا ہے تو دین کے لیے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب سجدہ ریز ہوئے، آپ کے پاس پیٹ میں کھانا نہیں تھا، گلے میں آپ کے پانی نہیں گیا تھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ہمیں تو اللہ کھانا بھی کھلا رہا ہے، ہمیں تو اللہ پانی بھی پلا رہا ہے، ہمیں تو اللہ کپڑے بھی عطا فرما رہا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے۔ گرمی کی ایام ہے، پنکھے کی ہوائیں مل رہی ہے، گرمی کی ایام ہے، کولر کی ہوائیں ہمارے پاس ہے، اے سی کی ہوائیں ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھو کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس کون سا پنکھا تھا، امام حسین کے پاس کون سا کولر تھا، امام حسین کے پاس کون سی اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تھی، لیکن پھر بھی امام حسین نے کربلا کے میدان میں، ریگستان میں ہمیں یہ درس دے دیا ہے، موسم کیسا بھی ہو، کیسا بھی ظلم آپ پر ڈھایا جائے، ظلم آئے تو آنے دینا۔ امام حسین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا، اگر وہ ظلم پہاڑ پر ڈالا جاتا تو میں کہتا ہوں پہاڑ کا سینہ ایک بار چاک ہو سکتا تھا، پہاڑ ایک بار لرز سکتا تھا، مگر امام حسین کا کلیجہ نہیں لرزا ہے۔ امام حسین نے اتنی ہمت دکھائی ہے، اتنی شان دکھائی ہے۔ آپ کے سامنے 6 ماہ کی اصغر بھی قربان ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، چین سے سو نہیں پاتے ہیں، امام حسین کے سامنے 6 ماہ کی اصغر بھی قربان ہے، اکبر کی جوانی بھی قربان ہے، قاسم کی جوانی بھی قربان ہے، عباس علمبردار کے بازو آپ کے سامنے شہید ہوئے ہیں، مگر امام حسین نے آخری وقت میں بھی سجدے میں جا کر کے یہ پیغام دے دیا، اے میرے نانا جان کے امتیوں، حال کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، ہرگز جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ کی حمایت کرنا، کسی پر ظلم کیا جائے اس کا ساتھ مت دینا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی امام حسین کا پیغام ہے۔ امام حسین کا پیغام زندہ باد، کربلا کا پیغام پائندہ باد۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا، اسلام تیری گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔